السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں یہ صحیح سچا اور سچا واقعہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ انہوں نے کہا پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ تو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو کوئی نہیں، بس اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا جس سے قرض مانگا گیا تھا کہ اچھا گواہ نہیں تو پھر کوئی ضامن ہی لے لو۔ تو قرض مانگنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ تو قرض دینے والے نے کہا کہ تو نے سچی بات کہی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو 1000 دینار قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے کسی دوسرے شہر اور ملک میں، اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری، کشتی، جہاز وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اپنے شہر میں آ کر اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے تاکہ اس کو قرض کی واپس ادائیگی کر سکے۔ لیکن اس کو کوئی سواری نہ ملی۔ آخر اس نے ایک حل سوچا، ایک لکڑی لی، اس میں ایک سوراخ کیا اور 1000 دینار اس میں ڈال کر ایک خط اس مضمون کا کہ یہ قرض دار کی طرف سے قرض خواہ کو پیسے میں بھیج رہا ہوں، اس کا خط لکھ کر اس مضمون کا اس سوراخ میں لکڑی میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا، اسے دریا پر لے کر آیا۔ تو پھر کہا اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے ضمانت بھی ضامن بھی تیرا تجھے ہی بنایا، اس نے مجھ سے گواہی مانگی تو میں نے گواہ بھی تجھے ہی بنایا کہ اللہ ہی ضامن کافی ہے اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے، کوئی جہاز ملے، کشتی ملے تاکہ میں اس کے ذریعے قرض خواہ تک پہنچ کر اس کا قرض جو ہے وہ مقررہ مدت تک ادا کر سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس کو قرض خواہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی اور خط تھا دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب جو قرض دار تھے جنہوں نے وہ لکڑی بہائی تھی وہ واپس اپنے گھر چلے گئے، اور فکر یہی تھا کہ کسی طرح کوئی سواری جہاز ملے تاکہ وہ اپنے شہر جا سکے۔ پتہ نہیں یہ لکڑی وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ دوسری طرف وہ قرض خواہ جس نے قرض دیا تھا، اب جب وہ وقت مقرر آیا، فلاں تاریخ جس تاریخ کا انہوں نے متعین کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ اس تاریخ کو بندرگاہ پر آیا، وہ قرض خواہ جس نے قرض دیا تھا، تاکہ دیکھے کہ ہو سکتا ہے کوئی جہاز جو ہے وہ ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن انہیں وہاں کوئی نہ آیا، نہ وہ شخص خود آیا، نہ ہی ان کا مال ملا 1000 دینار۔ لیکن جب وہ واپس جانے لگا تو اسے ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا۔ اب اس قرض خواہ نے لکڑی اپنے گھر میں ایندھن کے لیے لے لی، اس نیت سے اٹھا لی کہ گھر جا کر اس کو جلاؤں گا اور اپنا کام لے آؤں گا ایندھن کے طور پر۔ لیکن جب گھر جا کر اسے چیرا تو اس میں سے 1000 دینار نکلے اور خط بھی تھا جو اس نے لکھا تھا۔ اب وہ جو قرض دار تھا جس نے وہ دینار بھیجے تھے وہ بھی اپنے شہر واپس آیا تو سیدھا اس قرض خواہ کے پاس آیا جس سے اس نے قرض لیا تھا، تو 1000 دینار لے کر آیا اور اس کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی سواری جہاز ملے تاکہ میں مقررہ مدت تک آپ کو مال پہنچا دوں واپس، لیکن وہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی، کوئی بندوبست ایسا نہیں ہو سکا کہ میں آپ تک پہنچا سکوں مقررہ مدت میں جو وعدہ مقرر تھا، لیکن کوشش میری تھی، میں مجبور تھا کہ نہیں پہنچ سکا، اس لیے اب 1000 دینار آپ کے پاس لے کر پہنچا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کوئی چیز کبھی تم نے پہلے بھی میرے نام بھیجی ہے؟ تو مقروض نے جواب دیا میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں اس سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی، بندوبست نہیں ہوا تو میں آپ کا کوئی آ نہیں سکا، نہ کوئی چیز پہنچا سکا ہوں۔ تو اس قرض خواہ نے پھر
کہا کہ اللہ نے بھی آپ کا وہ قرضہ ادا کر دیا ہے جسے آپ نے لکڑی میں ڈال کر خط کے ساتھ بھیجا تھا۔ جس رب کو آپ نے ضامن بنایا تھا، جس رب کو آپ نے گواہ بنایا تھا، اسی نے جو ہے وہ آپ کا بھیجا ہوا مال مجھ تک پہنچا دیا۔ تو پھر وہ شخص جو قرض دار تھے وہ اپنا جو دوبارہ 1000 دینار لے کے گئے تھے وہ واپس خوشی خوشی لے کر اپنے گھر لوٹ آئے۔ تو دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نیت اچھی رکھ کے کام کرے اور سچے دل سے کام کرے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔